بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، من اوفا، جس نے پورا کیا بعہدہ، اپنے عہد کو، واتقی، اور پرہیزگاری کی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، یحب المتقین، پرہیزگاروں کو پسند فرماتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یشترون، جو بیچ ڈالتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے عہد کو، وایمانہم، اور اپنی قسموں کو، ثمناً قلیلاً، ذلیل دام، اولئک، وہی وہ لوگ ہیں، لا خلاق لہم، کوئی حصہ نہیں ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ، اور نہ کلام فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان سے، ولا ینظر، اور نہ نظر فرمائے گا، الیہم، ان کی طرف، یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ، اور بے شک، مِنْهُمْ لَفَرِيقًا یلؤون، ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں، یلؤون، جو موڑتے ہیں، پھیرتے ہیں، السناتہم، اپنی زبان کو، بالکتاب، کتاب میں میل کرنے کے لیے، کتاب میں ملاوٹ کرنے کے لیے، لتحسبوہ، تاکہ تم سمجھو اس کو، من الکتاب، کتاب کا حصہ اسے سمجھو، وما ہوا من الکتاب، جبکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے، وما ہوا من عند اللہ، جبکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ الکاذب، اللہ پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے، ما کان لبشر، کسی شخص کو، کسی آدمی کو یہ حق نہیں، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ اسے کتاب دے، والحکم، اور حکم دے، والنبوۃ، اور پیغمبری دے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے، کونوا عبادا لی، میرے بندے ہو جاؤ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، لیکن ہاں یہ ضرور ہے، کونو، وہ کہے گا کہ ہو جاؤ، ربانیین، اللہ والے ہو جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو، وبما کنتم، اور تم ہو، تدرسون، درس کرتے، ولا یامرکم، اور نہ تمہیں حکم دے گا، ان تتخذوا الملائکۃ، کہ تم بنا لو فرشتوں کو، والنبیین، اور پیغمبروں کو، اربابا، خدا، ایامرکم، کیا تمہیں حکم دے گا، بالکفر، کفر کا حکم دے گا، بعد اس کے، اذ انتم مسلمون، کہ تم مسلمان ہوئے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا، مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پیغمبروں سے، انبیاء سے عہد لیا، لَمَا آتَيْتُکُم، جو میں تم کو دوں، من کتاب دوں، وحکمت، اور حکمت دوں، ثم جاءکم رسول، پھر آئے تمہارے پاس وہ رسول، مصدق لما، جو تصدیق فرمائے، لما معکم، جو تمہاری کتابیں ہیں ان کی تصدیق فرمائے، لتؤمنن، تو تم ضرور ایمان لانا، بہ، اس پر، ولتنصرنہ، اور ضرور مدد کرنا اس کی، قالا، فرمایا، اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا، واخذتم علی ذالکم اصری، اور تم نے لیا اس پر میرا بھاری ذمہ، قالوا اقررنا، تو سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا، قالا، تو اللہ نے فرمایا، فاشہدوا، تو بس ایک دوسرے پر گواہ رہنا، وانا معکم، اور میں بھی تمہارے ساتھ، من الشاہدین، گواہوں میں سے ہوں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، شان نزول، یہ آیت کریمہ یہود کے احبار اور ان کے روسا ابو رافع، کنانہ بن ابی الحقیق، اور کعب بن اشرف
اور حی بن اخطب کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا وہ عہد چھپایا تھا جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق ان سے توریت میں لیا گیا۔ انہوں نے اس کو بدل دیا اور بجائے اس کے اپنے ہاتھوں سے کچھ کا کچھ لکھ کر اس میں شامل کر دیا، اور جھوٹی قسم کھائی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اپنی جماعت کے جاہلوں سے رشوتیں اور مال حاصل کرنے کے لیے کیا۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام فرمائے اور نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے، اور انہیں دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھا۔ حضرت ابو ذر راوی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کون سے ہیں جو نقصان میں رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ازار یعنی کہ تہمت کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور احسان جتانے والا، اور اپنے تجارت کے مال کو جھوٹی قسم سے بیچنے والا۔ اور حضرت ابو امامہ کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کا حق مارے اور اس کے لیے قسم کھائے، اس پر جنت حرام ہے اور دوزخ لازم ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ تھوڑی چیز ہی کیوں نہ ہو؟ فرمایا، اگرچہ ببول کی شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی شان نزول میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہود و نصارہ دونوں کے حق میں نازل ہوئی کہ انہوں نے توریت و انجیل کی تحریف کی اور کتاب اللہ میں اپنی طرف سے جو چاہا ملایا اور اسے اللہ تعالیٰ کا کلام کہہ کر لوگوں میں رواج دیا۔ اس چیز کا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، اور اللہ تعالیٰ نے کمال علم اور عمل عطا فرمایا انبیاء کو، اور انبیاء کو گناہوں سے معصوم پیدا فرمایا۔ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، تو یہ انبیاء سے ناممکن ہے اور ان کی طرف ایسی نسبت بہتان ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کمال علم اور عمل عطا فرمایا ہے، وہ گناہوں سے معصوم پیدا فرمائے گئے ہیں۔ تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بندے لوگوں کو کہیں کہ وہ اللہ کی بجائے ان کے بندے بن جائیں؟ شان نزول، نجران کے نصارہ نے کہا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ ہم انہیں رب مانیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قول کی تکذیب کی اور بتایا کہ انبیاء کی شان سے ایسا کہنا ممکن ہی نہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں دوسرا قول یہ ہے کہ ابو رافع یہودی اور سعید نصرانی نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں اور آپ کو رب مانیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی پناہ کہ میں غیر اللہ کی عبادت کا حکم کروں، نہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے نہ مجھے اس لیے بھیجا ہے۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، ربانی کے معنی عالم فقیہ اور عالم باعمل اور نہایت دیندار کے ہیں۔ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ علم اور تعلیم کا ثمر یہ ہونا چاہیے کہ آدمی اللہ والا ہو جائے۔ جسے علم سے یہ فائدہ نہ ہو، اس کا علم ضائع اور بیکار ہے۔
ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، ایسا کسی طرح نہیں ہو سکتا اور یہ ناممکن ہے۔ انبیاء کی یہ شان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اس دنیا میں اس مخلوق کے لیے اپنے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا، نہ کہ اس طرح کی بہتان بازیاں جو یہود اور نصارہ انبیاء کے متعلق کہتے تھے ان کے لیے، اور یہ انبیاء کی شان میں نہایت گستاخی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فرمائی ان سے سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت عہد لیا، اور ان انبیاء نے اپنی قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں تو آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی نصرت کریں۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں۔